چین کا نجومی بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ بادشاہ علم نجوم کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ستارہ شناسی ڈھونگ اور فریب ہے اور نجومی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا اصرار تھا یہ نجومی بادشاہ معظم کو حیران کر دے گا، آپ ایک بار اسے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے ناچار اجازت دے دی۔ یوں چین کا نجومی دربار میں پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، میرا نام کیا ہے؟ نجومی نے ادب سے عرض کیا، حضور دنیا آپ کو آردشیر بابکان کے نام سے جانتی ہے۔ بادشاہ نے کہکہ لگایا اور مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، میں اپنا اصل نام جاننا چاہتا ہوں۔ نجومی نے حساب لگایا اور عرض کیا، حضور آپ وہ نام جاننا چاہتے ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ نے تجویز کیا تھا، یا وہ جس سے آپ کے والد آپ کو پکارتے تھے، یا پھر وہ جو آپ کی رضائی والدہ نے رکھا تھا؟ بادشاہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور غور سے نجومی کی شکل دیکھنے لگا۔ نجومی نے تختی منگوائی، اس پر تینوں نام لکھے اور بادشاہ سلامت کو پیش کر دیے۔ بادشاہ نام پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نجومی سے پوچھتا رہا اور نجومی جواب دیتا رہا۔ نجومی کا ہر جواب درست تھا، یہاں تک کہ بادشاہ نجومی کے فن کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ رات تک جاری رہا۔ رات جب بادشاہ تھک گیا تو اس نے نجومی سے آخری سوال پوچھا۔ اس نے نجومی سے پوچھا، ہم آتش پرست ہیں، ہم آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، تم بتاؤ ہمارا مذہب کب تک زندہ رہے گا؟ نجومی نے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچیں اور ذرا سا سوچ کر بولا، بادشاہ سلامت آپ کا مذہب 150 سال قائم رہے گا۔ آج سے ٹھیک 150 برس بعد ایک قوم ایران آئے گی، ایران فتح کرے گی اور آپ کا آتش کدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دے گی۔ بادشاہ نے نجومی کو آرام کرنے کی اجازت دے دی، شاہی چراغ بجھایا اور بستر شاہی پر دراز ہو گیا۔ بادشاہ نے جو ہی آنکھیں بند کیں اسے اپنے مرحوم والد یاد آ گئے۔ بادشاہ کے والد نے اسے وصیت کی تھی کہ ہمارا مذہب دنیا کے آخری کونے اور آخری سانس تک پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ اٹھ بیٹھا اور اس نے باقی رات 150 سال کے اندیشوں میں کاٹ دی۔ یہ ایران کا مشہور بادشاہ آردشیر بابکان تھا۔ بابکان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شیر کے ارادے اور ہاتھی کے فیصلے سے نواز رکھا تھا۔ وہ دل میں جو ٹھان لیتا تھا وہ اسے کر گزرتا تھا۔ آردشیر بابکان نے دوسرے دن جنتریاں بنانے والوں کو بلوایا اور دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم حکم دیتے ہیں ایران کے کیلنڈر کو 300 سال پیچھے کر دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، چنانچہ تاریخ کو 300 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس اقدام سے وقت کے فرشتے مغالطہ کھا جائیں گے اور یوں آتش پرستی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ آردشیر بابکان یہ بندوبست کر کے فوت ہو گیا اور اس کی جگہ نئے بادشاہوں نے لے لی۔ ان بادشاہوں نے بھی بابکان کے فیصلے کا احترام کیا، لیکن وقت کے فرشتوں کا حساب آگے پیچھے نہ ہو سکا۔ 150 سال ہی رہے اور پھر وہ لوگ ایران آئے، انہوں نے ایران فتح کیا اور آتش کدہ بجھا کر چلے گئے، اور یوں آردشیر بابکان کو وقت کو 300 سال پیچھے دھکیلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 31 مئی اور 1 جون کی درمیانی رات گھڑی میرے سامنے میز پر پڑی تھی۔ ٹیلی ویژن پر بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ عوام گھڑیاں ایک ایک گھنٹہ آگے کر لیں۔ میں نے گھڑی اٹھائی اور 12 بجے کو 1 بجے میں تبدیل کرنے لگا، لیکن عین اس وقت آردشیر بابکان تاریخ کے صفحات سے نکلا اور اس نے آ کر میری کلائی پکڑ لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وقت کو آگے اور پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 کلو لوہا اور 10 کلو کپاس ایک برابر ہوتے ہیں۔ ہتھیلی پر رکھا بیج اور پتھروں میں بوئی گٹلی کیلنڈر کو 200 سال آگے کرنے سے درخت نہیں بن سکتی۔ جون کی تپتی دوپہریں جون کو دسمبر کہنے سے ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور ابلتا ہوا پانی محض کیلنڈروں کو آگے پیچھے کرنے سے برف نہیں بنتا۔ انسان کا مقدر تاریخیں اور گھڑیاں بدلنے سے نہیں بدلا کرتا، اس کے لیے ارادے، عزم، ول اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ محنت اور ارادے کا کام بھی گھڑیوں سے لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان باطل خیالات کو دماغ سے جھٹکنے کے لیے سر کو جھٹکے دیے اور وقت کو وقت سے ملانے کے لیے گھڑی کی ناپ تلاش کرنے لگا، لیکن اس دوران شاہ ایران رضا شاہ پہلوی تاریخ کے اوراق سے نکلا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رضا شاہ پہلوی کی رگوں میں بھی آردشیر بابکان کا خون تھا۔
چنانچہ اس نے بھی وقت کو شکست دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1971 عیسوی میں شاہ ایران نے ایرانی شہنشاہیت کا 2500 سالہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوری دنیا کے سربراہان کو اس جشن میں شرکت کی دعوت دی۔ جب دعوت نامے جاری ہو گئے تو پتہ چلا کہ ایرانی شہنشاہیت کو ابھی محض 1464 سال گزرے ہیں، اور اگر اس غلطی کی بھنک مغربی میڈیا کو ہو گئی تو وہ رائی کا پہاڑ بنا دے گا اور اس سے شاہ ایران کی سبکی ہوگی۔ معاملہ شاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے چند سیکنڈ سوچا اور اس کے بعد وزیروں سے پوچھا، 2500 سال ہونے میں کتنے سال باقی ہیں؟ وزیروں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ 1036 برس۔ بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا اور عمائدین سلطنت کو حکم دیا کہ آج سے ایران کے کیلنڈر کو 1036 سال آگے کر دیا جائے۔ یہ بھی بادشاہ کا حکم تھا۔ چنانچہ ایک ہفتے میں ایران کی ساری جنتریاں اور کیلنڈر جمع کیے گئے، انہیں سر عام آگ لگا دی گئی اور عوام کو نئے کیلنڈر تھما دیے گئے۔ یوں تاریخ کا گیپ ختم ہو گیا۔ شہنشاہیت کے 2500 سال پورے ہو گئے اور بادشاہ نے 12 اکتوبر 1971 عیسوی کو جشن منا لیا۔ لیکن کیلنڈر کی یہ تبدیلی شاہ کے مسائل ختم نہ کر سکی، عوام کے دلوں میں سر اٹھاتی نفرت کا رخ نہ موڑ سکی۔ ایران میں انقلاب آیا اور محض 8 برسوں بعد کیلنڈر دوبارہ اصل پوزیشن پر بحال ہو گیا۔ شاہ ایران کو بھی وقت کو شکست دینے کا خبت تھا۔ اس کے اس خبت سے اس کے تمام حواری، سیاستدان اور تمام عمائدین واقف تھے۔ ایک دن وزیر اعظم عباس حویدہ اور مجلس شورا کے صدر مہندس ریاض بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ شاہ نے گھڑی دیکھی اور وزیر اعظم سے وقت پوچھا۔ وزیر اعظم نے عرض کیا کہ حضور شام کے 6 بجے ہیں۔ شاہ نے حیران ہو کر دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی اور مجلس شورا کے صدر سے وقت پوچھا۔ مہندس ریاض نے فوراً عرض کیا کہ حضور 6 بجے ہیں۔ شاہ نے خفگی سے اپنی گھڑی اتاری اور غصے سے بولے، میری گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وزیر اعظم اپنی نشست سے اٹھا، بھاگ کر بادشاہ کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ سے گھڑی اچک لی اور ادب سے عرض کیا، میں قربان جاؤں، آپ کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور گھڑی درست کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ آپ اپنی گھڑی کو ایسے ہی رہنے دیں۔ ہم 3.5 کروڑ لوگ اپنی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ شاہ نے خوشی سے وزیر اعظم کو تھپکی دی۔ وزیر اعظم محل سے باہر آیا اور اس نے پورے ملک کی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں۔ یہ عباس حویدہ وہی وزیر اعظم تھا جسے انقلاب کے بعد 7 اپریل 1979 کو لاکھوں لوگوں کے سامنے سرعام پھانسی دے دی گئی تھی، اور اس وقت ایران کی کوئی کلائی اور اس کلائی پر بندھی کوئی گھڑی اس کی پھانسی کی گھڑی کو نہ ٹال سکی، اور یہ گھڑی آج تک چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حکمران گھڑی کو 1 گھنٹہ آگے کر دیں، کیلنڈر کو 300 سال پیچھے کر جائیں یا 1636 سال آگے، لیکن بدقسمتی کی گھڑیاں نہیں ٹلتیں، وقت کے داغ نہیں دھلتے اور مسائل کے انبار ختم نہیں ہوتے۔ مسئلے صرف اور صرف مسئلے حل کرنے سے ختم ہوتے ہیں۔ اس ملک میں اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو ہم خواہ اپنی گھڑیاں 10 گھنٹے پیچھے کر لیں، لیکن ہمارے بلب روشن نہیں ہوں گے، ہمارے پنکھے نہیں چلیں گے۔ چنانچہ ہمیں بجلی کے لیے بجلی کا بندوبست کرنا پڑے گا، ہمیں ڈیم بنانے پڑیں گے، ہمیں نئے بجلی گھر لگانا پڑیں گے، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم خواہ گھڑیوں کو روزانہ آگے یا پیچھے کرتے رہیں، ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انسان جلے ہوئے زخموں پر برف رکھ کر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ لوگ بیمار کو ڈھول کی تھاپ سے زیادہ دیر تک نہیں بہلا سکتے، اور معاشرے گھڑیوں کو آگے پیچھے کر کے زیادہ دیر تک وقت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وقت وہ خوفناک سچائی ہے جس کے سامنے فرعونوں کے سر بھی جھک گئے تھے اور جس کا رخ نمرود بھی نہیں بدل سکا تھا۔ وقت کسی کے کہنے پر رکتا ہے اور نہ ہی تھمتا ہے، اور دنیا میں صرف وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو وقت کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہیں، جو وقت کی دوست بن جاتی ہیں یا پھر وقت کو اپنا دوست بنا لیتی ہیں۔ اور گھڑیوں اور کیلنڈروں سے دشمنی کرنے والی قومیں وقت کی دھول میں گم ہو جاتی ہیں، اور ہم اگر وقت کی دھول میں گم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وقت کو دھوکہ دینے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، ہمیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بھاگنا ہوگا، ورنہ وقت کا ریلا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ بہا لے جائے گا اور ہم تاریخ کے جوڑ میں کائی بن کر تیرتے رہیں گے، ایک ایسی کائی جو صرف مکھیاں اور مچھر پیدا کر سکتی ہے۔